دنیا کی تاریخ جس کتاب میں درج ہے اس کے مختلف پنوں پہ نئی ایجادات کے اوپر مسلمانوں کے نام لکھیں۔ ایک وقت تھا کہ جب ہماری ایجادوں کے اوپر دنیا انگشت بدندہ ہوتی تھی، ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتی تھی، اور آج وہ وقت ہے کہ ہم دنیا کی ایجادوں کے اوپر ورطہ حیرت میں مبتلا ہیں۔ لیکن میں آپ کو پاکستان کی ایک ایجاد کے بارے میں بتاؤں گا جس کے اوپر دنیا انگشت بدندہ ہے، پاکستان کا دفاع جس سے مضبوط ہے اور دشمن کو جس سے خوف ہے۔ نام ہے ابابیل۔ جس پرندے کے نام سے منسوب ہے اس پرندے کی صلاحیتیں پہلے سنیں کہ کیا ہے، اور اس کے نام سے کیوں منسوب کیا گیا پھر وہ بتاؤں گا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، ابابیل ایک غیر معمولی پرندہ جو اپنی رفتار، جسمانی ساخت اور تاریخی حیثیت کے باعث نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اپنی 9 انچ تک لمبی جسامت اور لمبے پروں کی بدولت یہ 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتا ہے، جو کہ تمام پرندوں میں سب سے زیادہ سمجھی جاتی ہے۔ اس کی حیرت انگیز صلاحیتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ بغیر رکے مسلسل 10 ماہ تک فضا میں رہ سکتا ہے، جہاں یہ نہ صرف پرواز کرتا ہے بلکہ نیند بھی پوری کرتا ہے، خوراک بھی حاصل کرتا ہے۔ سویڈن کی ایک یونیورسٹی کی ایک تحقیق ہے کہ یہ پرندہ اونچائی پر موجود ہوتے ہوئے مختصر وقفوں میں نیند لیتا ہے، جو اس کی مسلسل پرواز کی حیرت انگیز قوت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ فیل میں بھی ملتا ہے، جہاں یہ خانہ کعبہ کی حفاظت کے ایک معجزاتی واقعے سے جڑا ہوا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق جب ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے آیا تو اللہ نے ابابیل کے جھنڈ بھیجے، جنہوں نے آسمان سے کنکریاں برسائیں اور اس ابرہہ کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے پرندہ ایک خاص روحانی اور تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ ابابیل کی حیرت انگیز قوت اور مسلسل پرواز کی صلاحیت اسے عام پرندوں سے منفرد بناتی ہے۔ اس کی اندرونی نظام میں اس کی پرواز کا راز پوشیدہ ہے، جو اسے ہوا میں مستحکم رکھتا ہے۔ 3 ماہ ہوں یا 10، ابابیل کی قوت اور رفتار اسے فضا میں ایک ناقابل شکست پرندہ بناتی ہے، جو فطرت کا ایک حیران کن شاہکار ہے۔ اسی طرز پہ پاکستان کا ابابیل میزائل تیار کیا گیا، اس سے ہی اس کو منسوب کیا گیا، اور وہ ایک جدید زمین سے زمین پر مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے جو درمیانے فاصلے تک اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ 2200 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے، جو کہ پاکستان کے حریف بھارت کے دارالحکومت دہلی اور اسلام آباد کے درمیان فاصلے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اس میزائل کی تیاری کا بنیادی مقصد خطے میں اسٹریٹجک استحکام کو یقینی بنانا اور قابل اعتماد ڈیٹرننس کو مضبوط کرنا ہے، تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کے خلاف دفاعی صلاحیت میں اضافہ کیا جا سکے۔ اس کا جب تجربہ کیا گیا تھا تو اس کا مقصد یہ تھا اس کے ڈیزائن کی تکنیکی خصوصیات اور مختلف ہتھیاروں کے نظام کی کارکردگی کا جائزہ لینا۔ اس کی لمبائی 21.5 میٹر اور قطر 1.7 میٹر ہے، جو اسے روایتی اور جوہری وار ہیڈز لے جانے کے لیے ڈیزائن کردہ تمام تر حفاظتی معیار فراہم کرتا ہے۔ اس کی سب سے نمایاں خصوصیات اس کا ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ری انٹری وہیکل سسٹم ہے، جو جنوبی ایشیا میں اپنی نوعیت کا پہلا جدید نظام ہے۔ یہ سسٹم میزائل کو ایک وقت میں متعدد اہداف کو نشانہ بنانے کے قابل بناتا ہے۔ یہ نہ صرف جوہری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ دشمن کے ریڈار سے اوجھل رہ کے انتہائی کامیابی کے ساتھ اپنے اہداف کو نشانہ بنانے میں بھی مہارت رکھتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو دکھائی دے گا کہ ابابیل اڑ رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں پڑے گا کہ وہ سو رہا ہے، وہ آپ کو چکمہ تو دے رہا ہے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی پاکستان کے دفاعی نظام کو مزید مستحکم بنانے کے ساتھ ساتھ خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کا یہ ہے کہ MIRV یعنی ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ری انٹری وہیکلز، یہ سسٹم کیا ہے؟ جنوبی ایشیا میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیوں ہے؟ یہ ایک جدید میزائل ٹیکنالوجی ہے جو ایک ہی بیلسٹک میزائل کو ایک ہی وقت میں کئی مختلف اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔ اس نظام میں ایک ہی میزائل کے اندر متعدد وار ہیڈ جو ہے وہ نصب کیے جاتے ہیں۔ جب وہ زمین کے ماحول میں دوبارہ داخل ہوتے ہیں تو پھر علیحدہ علیحدہ ہو کر مختلف مقامات کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ گولی کے نکلے ہوئے چھرے جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ جاتے ہیں، تو اسی لیے یہ اس کے اندر بھی وار ہیڈز ہیں جو چھروں کی صورت میں نکلتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی دشمن کے میزائل ڈیفینس سسٹم کو ناکام بنانے کے لیے انتہائی مؤثر سمجھی جاتی ہے، اور دنیا کے چند ہی ممالک ہیں جن کے پاس یہ ہے، جن میں امریکہ، روس، چین، فرانس، برطانیہ وغیرہ۔
پاکستان کا ابابیل میزائل جنوبی ایشیا میں اس جدید ٹیکنالوجی سے لیس پہلا میزائل ہے جو اسے بھارت کے میزائل پروگرام پہ واضح برتری فراہم کرتا ہے۔ ابابیل جو ہے 2200 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارتی میزائل ڈیفنس سسٹم S-400 اس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس کی ریڈار سے اوجھل رہنے کی صلاحیت جو ہے، جوہری اور روایتی وار ہیڈ لے جانے کی استعداد اور بیک وقت متعدد مقامات کو نشانہ بنانے کی خصوصیت اسے ایک اسٹریٹجک ہتھیار بناتی ہے۔ بھارت کا اگنی 6 جو ہے ابھی ترقی کے مراحل میں ہے، جبکہ پاکستان نے یہ صلاحیت پہلے حاصل کر لی ہے۔ MIRV ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان کم تعداد میں میزائل استعمال کرتے ہوئے زیادہ اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ پھر اس کی دوسری کوالٹی ہائپر سونک سپیڈ، ایک ایسی رفتار جو آواز کی رفتار سے 5 گنا یا اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ آواز کی رفتار زمین کی سطح پہ تقریباً 343 میٹر فی سیکنڈ یا 1235 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ ہائپر سونک رفتار کو عام طور پہ ماک 5 سے زیادہ سمجھا جاتا ہے، یعنی آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ۔ یہ رفتار صرف مخصوص طیاروں یا میزائلز کے لیے ممکن ہوتی ہے جو ایندھن کی بڑی مقدار کو استعمال کرتے ہیں، ایسی تکنیکیں اپناتے ہیں جو ہوا کی رگڑ کو کم کر سکیں۔ اور ہائپر سونک ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ رفتار پہ سیال کی رگڑ سے پیدا ہونے والی حرارت کا مقابلہ کیا جائے جو انجن اور سطح کے مادی حصوں کو شدید نقصان پہنچاتی ہے۔ ہائپر سونک سپیڈ کی تحقیق اور ترقی اس بات کا وعدہ کرتی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب 60 منٹ کے اندر دنیا کے کسی بھی کونے تک پہنچنے کے قابل بنا جا سکتا ہے، اور کئی ملک جو ہیں اس ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں۔ پھر اس کا ایک انتہائی جدید اور طاقتور میزائل سسٹم میں سٹیلتھ ٹیکنالوجی اور جدید کمپوزٹ مواد کا استعمال ہے تاکہ دشمن کے دفاعی نظام کو گمراہ کیا جا سکے۔ جو سٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال اس کے ڈیزائن اور بیرونی ساخت میں کیا گیا ہے، جس سے اس کے ریڈار پروفائل کم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دشمن کے ریڈار سسٹم اسے کم قابل شناخت بناتے ہیں، جس سے اس کی نشاندہی اور اس کو ٹریک کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس پہ کمپوزٹ مواد کا استعمال اس کی مجموعی ہلکی نوعیت اور زیادہ پائیداری کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ مواد میزائل کو زیادہ رفتار، کم ایندھن کی کھپت اور بہتر رینج فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ساخت کو مضبوط بناتا ہے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ تباہ کن طاقت کے ساتھ اپنے ہدف تک پہنچے۔ تو یہ جو امتزاج ہے یہ جدید ٹیکنالوجی اور مواد کے استعمال سے پاکستان کو مضبوط بناتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مختلف پلیٹ فارم سے اسے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ میزائل زمینی، سمندری اور فضائی پلیٹ فارم سے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ زمینی لانچ پیڈ پہ یہ فوری اور مؤثر حملے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ سمندری پلیٹ فارم سے یہ دشمن کے سمندری مقاصد کو نشانہ بناتا ہے۔ فضائی پلیٹ فارم سے بھی لانچ ہو سکتا ہے جس سے دشمن کے دفاعی حدود کو تیزی سے عبور کرے اور حملہ کرنے میں زیادہ مؤثر ثابت ہو۔ ایک اس کے اندر یہ ہے کوئک ڈپلائمنٹ، یعنی فوری طور پہ تعیناتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میزائل کو انتہائی کم وقت میں کسی بھی جنگی حالات میں تعینات کیا جا سکتا ہے، جو کہ جنگ کے دوران تیز رد عمل اور لچکدار حکمت عملی کے لیے ضروری ہے، اور اس کی موبائل لانچنگ سسٹم کے ذریعے کہیں بھی کسی بھی وقت فوری طور پہ لانچ ہو سکتا ہے، جس سے دشمن اس کی موجودگی اور حملے کا اندازہ لگانے کا موقع ہی حاصل نہیں کر پاتا۔ یہ خصوصیت اسے دشمن کے لیے خطرناک ترین ہتھیار بناتی ہے۔ پھر اس کی ایک اور صلاحیت ہے، وہ یہ ہے ڈیکوائے اینٹی انٹرسیپشن صلاحیت، جو اسے دشمن کے دفاعی نظام سے بچانے میں اہم کردار ثابت کرتی ہے۔ ڈیکوائے سسٹم اس میزائل کو دشمن کے ریڈار سسٹم سے گمراہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ اس کو غلط اہداف کی طرف متوجہ کرے۔ اصل ہدف کو پہچاننا اور نشانہ بنانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے ذریعے دشمن کے دفاعی رد عمل کو کمزور کیا جاتا ہے۔ پھر اینٹی انٹرسیپشن صلاحیت جو ہے وہ دشمن کے انٹرسیپٹرز یا دوسرے دفاعی اقدامات سے بچانے میں مدد دیتی ہے۔ ایسی ٹیکنالوجیز اس کے اندر شامل ہیں جو اس کی رفتار، راستہ اور گمراہ کن خصوصیات کو بہتر بناتی ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دشمن کا دفاعی نظام اسے روکنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ ابابیل کی ایک بڑی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ پھر اس میں جوہری اور روایتی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس کی یہ صلاحیت پاکستان کو مختلف جنگی حالات میں مدد فراہم کرتی ہے۔ جوہری وار ہیڈ کی صلاحیت اسے جوہری رد عمل کے طور پہ استعمال کرنے کے قابل بناتی ہے اور خاص طور پہ اسٹریٹجک دفاعی حکمت عملی کا حصہ بنانے کے لیے۔ جوہری وار ہیڈ کے ساتھ ابابیل میزائل جو ہیں دشمن کی بڑی فوجی تنصیبات، دفاعی نظام یا اہم مقامات کو نشانہ بنا سکتا ہے، جبکہ روایتی وار ہیڈ جو ہیں اس کے ذریعے فوجی اہداف، روایتی فوجی اہداف جو ہوتے ہیں جیسے فوجی اڈے، تنصیبات یا دوسرے اہم مقاصد، ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور یہ دونوں صلاحیتیں اسے کسی بھی جنگی صورتحال میں انتہائی
लचकदार और ताकतवर बनाती हैं। फिर अबाबील मिसाइल में इलेक्ट्रॉनिक जंग से महफूज रहने की सलाहियत शामिल है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से महफूज रहने की सलाहियत। ये दुश्मन के रेडार सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क और दीगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जैम या मुतासिर करने के लिए भी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करता है। इस मिसाइल में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मैयर्स और मुदाखलत से बचाव की टेक्नोलॉजीज शामिल हैं, और ये टेक्नोलॉजीज दुश्मन के रेडार और इंटरसेप्टर सिस्टम्स को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे मिसाइल को पता लगाना या उसका ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। ये ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक जंग के दौरान इसको महफूज रखती है, बल्कि इसे दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्टर्स निज़ाम से भी बचाती है। इसके अलावा जदीद तरीन नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। ये सिस्टम मिसाइल को अपने हदफ तक बिल्कुल दुरुस्त तरीके से पहुंचाने में मदद देते हैं, चाहे वो जौहरी हो या रिवायती वॉरहेड के साथ हो। नेविगेशन सिस्टम में सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन टेक्नोलॉजीज जैसे कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS और INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम शामिल होता है, जो मिसाइल को जमीन की सतह पर तेज और दुरुस्त तरीके से सफर करने की इजाजत देता है। और यह सिस्टम मिसाइल को अपने रास्ते पर रखने के लिए मुसलसल पोजीशन की मालूमात फराहम करता है और किसी भी किस्म की रुकावटों या दिफाई इकदामात के बावजूद उसकी दुरुस्तगी को सही बनाता है। इसके अलावा मुतअद्दिद तकनीकें भी इसमें इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि ऑप्टिकल और रडार गाइडेंस, जो मिसाइल को अपने हदफ तक पहुंचाने में मदद फराहम करती हैं। नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम की बदौलत अबाबील मिसाइल ना सिर्फ ज्यादा दुरुस्त और मौसर हमले करने में कामयाब होता है, बल्कि ये दुश्मन पर हैबत भी तारी कर देता है अपने आने से। तो ये वो इजादात हैं जिनको लेके हम पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान में ऐसी मजीद इजादात होती रहेंगी जिस पर दुश्मन अंगुश्त बदंदा रहेगा और पाकिस्तान का दिफा मजबूत से मजबूत तरीन होता चला जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।